فصحب علی وجہہ حتی القی فی النار۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ حکم دے گا فرشتے اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے۔ آپ اندازہ کریں کہ اگر کسی کو صرف گلے سے پکڑا ہوا ہو ایسے، تو جو آدمی بھی دیکھے گا وہ سمجھے گا کہ کوئی گڑبڑ ہے، اس نے ضرور کچھ کیا ہوگا جو اس آدمی نے اس کو گلے سے پکڑا ہوا ہے۔ اور اگر کوئی کسی کو ٹانگ سے گھسیٹ رہا ہو تو پتہ لگتا ہے کہ یہ کسی بڑے جرم کے ارتکاب کا نتیجہ ہے۔ اور اگر کسی کو دونوں ٹانگیں اٹھا کر منہ کے بل رگڑا جا رہا ہو، اللہ رب العزت حکم دے گا کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر لے جاؤ حتی القی فی النار، یہاں تک کہ اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اندازہ کریں کہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز جان۔ اگر اس بات کا اندازہ کرنا ہے کہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز کون سی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان دونوں کے مابین ایک مکالمہ ہوا تھا جو بڑا کارآمد ہے اس موقع کے لیے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے عمر، تجھے مجھ سے کتنی محبت ہے؟ اے عمر، تو مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دنیا کے جتنے بھی رشتے ہیں، دنیا کے جتنے بھی تعلقات ہیں، اپنی جان کو چھوڑ کر میں تمام رشتہ داروں سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا، کیونکہ ابھی تمہاری جان مجھ سے زیادہ تمہیں پیاری ہے۔ ایک لمحہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الآن یا عمر، الآن یا عمر، صحیح بخاری، اے عمر، اب مومن ہوئے ہو، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ تو گویا دنیا میں سب سے قیمتی چیز کو حضرت عمر نے پہلے اپنے پاس رکھنا چاہا کہ مجھے اپنی جان کے سوا باقی ساری دنیا، دولت، مال، عزیز و اقارب، آپ سب سے زیادہ پیارے ہیں، صرف میری جان مجھے زیادہ پیاری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا۔ اس آدمی نے دنیا کی سب سے قیمتی چیز اللہ کی راہ میں اپنے دل سے کہا، میں نے اللہ کی راہ میں، اللہ نے جو دلوں کی جانتا ہے اس کے عمل کو رد کر دیا، کہا کہ میرے لیے نہیں، تو نے یہ کام اس لیے کیا تھا کہ تاکہ لوگ کہیں کہ بڑا بہادر، بڑا دلیر، بڑا جری انسان ہے۔ اپنے دلوں کے حالات کو ہمیں موقع بموقع ٹٹولتے رہنا چاہیے۔ ہم یہ کام جو کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس میں غیر اللہ کی رضا شامل ہو جائے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ریاکاری اور دکھلاوا آ جائے۔ چھوٹے چھوٹے امور، چھوٹے چھوٹے کام جب بھی کرنے لگیں تو اپنے دل و دماغ میں اللہ کا تصور قائم کریں، یا اللہ، میں یہ کام تیرے لیے کرنے لگا۔ دوسرا آدمی جس کو اللہ کے حضور لایا جائے گا وہ حافظ قرآن ہوگا، عالم دین، حافظ قرآن۔ اللہ پوچھے گا، تجھے میں نے علم سکھلایا، قرآن دیا، کتاب اللہ کا علم دیا، تمہیں دین دیا، دین کا علم دیا، تم نے اس کے بارے میں اس میں کیا کیا؟ اب ظاہر ہے کہ مولوی تو یہی کہے گا نا، یا اللہ میں خفجی گیا، یا اللہ میں جدے گیا، یا اللہ میں مکے گیا، یا اللہ میں دوسرے ملکوں میں جا کے تیرے نام کے جھنڈے گاڑتا رہا۔ اور یہ کس کو بتا رہا ہے؟ جو دلوں کی جاننے والا ہے۔ حافظ کہے گا، اے اللہ، مولوی کہے گا، اے میرے پروردگار، دنیا کے کونے کونے میں تیرا نام کا جھنڈا لے کے گھومتا رہا۔ اللہ رب العزت اسے بھی کہے گا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، میرے نام کا جھنڈا لے کر میرے لیے نہیں گھوما، بلکہ تو اس لیے گھومتا رہا لیقال لک قاری، تاکہ لوگ کہیں کہ کیا خوش الحان قاری صاحب ہیں۔ لوگ واہ واہ کریں گے کہ زبردست قاری، زبردست عالم، زبردست لچھے دار تقریریں کرنے والا یہ مقرر، جیسے ہمارے پھر الفاظ لوگ لکھتے ہیں، خوش الحان،
شعلہ نوا، تم نے تو لوگوں سے اپنے اشتہاروں میں شعلہ نوا اور خوش الحان لکھوانے کے لیے یہ کام کیے تھے، جاؤ تجھے دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ پھر وہی کلمات جو پہلے کے لیے کہے تھے، ثم امر بہ فصحب علی وجہہ حتی القی فی النار، اسے بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، کیونکہ اس نے بھی دنیا میں اگر قرآن سکھلایا تو غیر اللہ کے لیے، اگر دعوت کے لیے بھاگتا پھرا تو غیر اللہ کے لیے، اگر یہ سارے کام صرف اللہ کے لیے ہوں تو دعوت کی فضیلت کیا ہے آپ نے پہلے سن لیا۔ یہاں کے جو مسئول تھے دعوت کی فضیلت کے بارے میں انہوں نے بہترین کلمات کہے، اور شیخ ذاکر نے ان کا اردو ترجمہ بھی کیا۔ اگر اللہ کے لیے ہے تو بہت بڑا عمل، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، ایک آدمی کو اگر اللہ تمہارے ہاتھ پر مسلمان کر دے، دنیا کی سب سے قیمتی دولت سے بھی تمہارے لیے وہ بہتر ہے۔ حمر النعم، سرخ اونٹوں کی دولت سے بہتر ہے۔ جس زمانے میں یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اس زمانے میں یہ ہماری مرسیڈیز گاڑیاں، یہ ہماری ہمر گاڑیاں جو آج بڑی بڑی مہنگی گاڑیاں آ گئی ہیں، یہ نہیں ہوتی تھیں۔ اس وقت سب سے قیمتی گاڑی، سب سے قیمتی دولت، سب سے اعلیٰ سواری صحرائی جہاز اونٹ ہوا کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لال اونٹوں کی دولت سے بھی زیادہ قیمتی ہے تمہارا یہ عمل کہ کوئی تمہارے ہاتھ پر مسلمان ہو جائے، ہدایت اختیار کرے۔ لیکن اگر یہ کام کوئی اللہ کی خاطر کرے، اگر واہ واہ لینے کے لیے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، ریاکاری، عمل برباد ہو جائے گا۔ تیسرا آدمی جس کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا وہ دولت مند ہے، مالدار ہے، جس نے جگہ جگہ، کہیں کسی مدرسے میں، کہیں کسی اسکول میں، کہیں مسجد میں، کہیں کسی دوسرے ادارے میں، مختلف جگہوں پر اس نے بڑا پیسہ خرچ کیا۔ اللہ رب العزت اس آدمی سے پوچھے گا کہ تجھے میں نے دولت دی تھی، اس دولت کا کیا کیا؟ اب یہ کہتا ہے کہ یا اللہ، میں نے خرچ کرنے کے جتنے مقامات، جتنے مصارف دیکھے میں وہاں خرچ کرتا رہا، یتیموں کو دیا، مسکینوں کو دیا، بیواؤں کو دیا، میں نے محتاجوں کو دیا، جہاں جہاں میں نے ضرورت سمجھی میں نے خرچ کیا، یہ میں نے تیرے لیے کیا۔ اللہ رب العزت شاہ مائیں گے کہ تو نے میرے لیے نہیں کیا، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے یہ عمل اس لیے کیے لِيُقَالَ لَكَ سَخِي، تاکہ لوگ کہیں کہ یہ تو بڑا سخی آدمی ہے، دیکھو یہ کتنا خرچ کرتا ہے، یتیموں کو کپڑے دے رہا ہے، بیواؤں کے لیے یہ صرف پانے کے لیے گھر بنا بنا کے دے رہا ہے، اللہ کی مسجدوں کو آباد کر رہا ہے، مدارس میں بچوں کو کھانے کھلا رہا ہے۔ تم نے لوگوں سے واہ واہ سننے کے لیے، یہ صرف خوشامد، لوگوں کی خوشامد کے لیے تم نے اس عمل سر انجام دیے تھے، تجھے دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں۔ اللہ رب العزت اس تیسرے کے بارے میں بھی وہی حکم ارشاد فرمائے گا کہ اسے پکڑو، منہ کے بل سیٹتے ہوئے اس کو جہنم میں ڈال دو۔ اگر کسی عمل میں اخلاص نہیں ہے، اگر کسی عمل میں ریاکاری ہے، اگر کسی عمل کو غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا گیا ہے، تو میرے بھائی اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ آپ ان 6 لوگوں پر نظر ڈال کر دیکھیں، 6 لوگ آپ کے سامنے آ گئے ہیں۔ ایک وہ جس نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی صرف اللہ کے لیے، دوسرا وہ جس نے زنا جیسا گناہ ترک کیا صرف اللہ کے لیے، تیسرا وہ جس نے مزدور کی مزدوری کھائی نہیں بلکہ بڑھائی، مزدور کی مزدوری کو انویسٹ کیا اور مکمل طور پر پائی پیسہ سمیت اس کو واپس کر دی اللہ کے لیے۔ 3 آدمی یہ، اور 3 آدمی آپ کے سامنے یہ ہیں جن میں سے ایک نے دولت لٹائی لیکن اللہ کے لیے نہیں، دوسرے نے قرآن سنایا، دوسرے نے تبلیغیں کی، تقریریں کی، دعوتیں دی لیکن اللہ کے لیے نہیں، اور ایک نے جان دے دی لیکن اللہ کے لیے نہیں۔ ان کی نہ جان کام آئی، نہ ان کے اوقات کام آئے، نہ ان کی محنتیں کام آئیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کی خاطر یہ کام نہیں کیے تھے۔
سب سے پہلی اور سب سے بنیادی بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی عمل اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک وہ اللہ کے لیے نہ کیا جائے۔ اب آ جائیں دوسرے نقطہ کی طرف۔ اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں، اس کام میں ہم نہ اللہ سے ہدایت لیتے ہیں نہ رسول اللہ سے ہدایت لیتے ہیں، جس طرح چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں، اگر اس قسم کا کوئی بھی کام ہوگا وہ عند اللہ مقبول نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن کریم میں موجود ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ نے فرمایا لوگو میں نے تمہارے لیے اپنے رسول کو بہترین نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ بہترین نمونہ بنا کر کیوں بھیجا؟ صرف اس لیے کہ وہ اپنے ماحول کے اندر رہیں گے؟ قیامت تک آنے والے مسلمان جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نمونے کو اختیار نہیں کریں گے ان کے عمل کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ ایک یہ جگہ نہیں، قرآن کریم میں جگہ جگہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی بھی اطاعت کرو اگر اللہ اور رسول کے احکام کے مطابق ان کی بات ہو۔ اور یہاں اللہ رب العزت نے ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کبھی جھگڑا ہو جائے، وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو پھر اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اولی الامر نہیں کریں گے۔ اب اگر اختلاف ہو گیا تو فیصلہ اللہ اور اللہ کا رسول کرے گا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی جب تک کسی کام پر مہر نہیں ہوگی، جب تک کوئی عمل اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بے شمار چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، شمس کی، قمر کی، لیل کی، ضحیٰ کی، شمس کی، قمر کی، لیل کی، ضحیٰ کی، تین کی، زیتون کی، طور کی، سینین کی۔ آپ کو معلوم ہے تیسرے سپارے میں کتنی قسمیں ہیں؟ اللہ نے قرآن کریم میں خاص اپنی قسم، اپنی صفات کی بھی قسمیں کھائی ہیں، خاص اپنی ذات گرامی کی قسم صرف ایک جگہ کھائی، اور وہاں اللہ رب العزت نے قسم کھا کر کیا بتایا ہے؟ فلا وربک، اے میرے نبی قسم ہے تیرے رب کی۔ اللہ نے اپنی قسم کھائی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے میرے نبی یہ لوگ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنے اختلافی معاملات میں تجھے فیصلہ کرنے والا نہ مان لے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، اے میرے نبی جب تو فیصلہ کر دے تو اس فیصلے کے معاملے میں اپنے دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کرے، بلکہ خوش دلی کے ساتھ فیصلہ مان لے۔ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اور تیرے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ اللہ رب العزت نے اختلافی مسائل میں اگر کسی کی بات قول فیصل، اگر کسی کی بات فائنل ہو سکتی ہے تو فرمایا اے میرے نبی وہ صرف تیری بات ہو سکتی ہے۔ ہمارے یہاں ماحول یہ بنا ہوا ہے پاک و ہند میں خاص طور پر، اور پاک و ہند کے لوگ جو یہاں موجود ہیں ہمارے بھائی، ان میں بھی اگر کبھی کوئی بات آئے ایسی، آپ ان کو قرآن کریم کی آیت پڑھ کر سنا دیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، حدیث کی وہ کتابیں جن کے بارے میں